ریکی میگی ایک عام آسٹریلین شہری تھا۔ وہ کوئی فوجی نہیں تھا، کوئی ٹرینڈ سروائیول ایکسپرٹ نہیں تھا۔ نہ اس کے پاس ہتھیار تھے، نہ خوراک، نہ پانی کا ذخیرہ۔ وہ ایک عام آدمی تھا جو سڑک پر سفر کر رہا تھا۔ اس نے ایک اجنبی کو لفٹ دی۔ راستے میں اس نے ایک ڈرنک پی اور پھر اندھیرا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ زمین پر پڑا تھا۔ نہ اس کی گاڑی تھی، نہ سامان، نہ فون، صرف دھوپ جلتی ہوئی سیدھی سر پر۔ شروع میں اسے لگا شاید وہ خواب میں ہے، لیکن جیسے ہی اس نے حرکت کی جسم میں شدید درد اٹھا۔ اسے یاد آیا کہ شاید اسے نشاور چیز دی گئی تھی۔ اس کا سر بھاری تھا، گلا خشک تھا، لب پھٹے ہوئے تھے۔ وہ کھڑا ہوا، چاروں طرف دیکھا، صرف ریگستان۔ آسٹریلیا کا اندرونی علاقہ جہاں گرمی 45 ڈگری سے اوپر جا سکتی ہے اور رات کو درجہ حرارت خطرناک حد تک گر سکتا ہے۔ انسان کھانے کے بغیر ہفتوں زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر صرف چند دن۔ پہلا دن وہ چلتا رہا۔ کوئی سڑک نظر نہیں آئی، کوئی بجلی کے کھمبے نہیں، کوئی انسانی نشان نہیں۔ سورج اس کی جلا رہا تھا، پسینہ نکل رہا تھا اور اسی کے ساتھ جسم سے پانی بھی جا رہا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اگر پانی نہ ملا تو وہ 2 دن بھی نہیں نکال پائے گا۔ ریگستان میں اصل دشمن صرف گرمی نہیں ہوتی، اصل دشمن ہوتا ہے ذہن۔ خاموشی انسان کو توڑ دیتی ہے، نہ کوئی آواز، نہ کوئی حرکت، صرف ہوا کی سنسناہٹ۔ دوسرے دن اسے چکر آنے لگے۔ اس نے سایہ تلاش کیا، ایک چھوٹا سا جھاڑ، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ گھبرا گیا تو مر جائے گا۔ اسے پرسکون رہنا تھا۔ چند دن کی تلاش کے بعد اسے ایک پرانا خستہ حال مویشیوں کا شیڈ ملا۔ ایک ٹوٹا ہوا ڈیم نما پانی کا ذخیرہ بھی قریب تھا۔ پانی صاف نہیں تھا، کیچڑ بھرا، بدبودار، مگر وہ زندہ رہنے کے لیے کافی تھا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اب مسئلہ تھا کھانا۔ کوئی راشن نہیں، کوئی ٹن فوڈ نہیں۔ اس نے کیڑے پکڑنے شروع کیے، مینڈک، چھوٹے کیڑے، گھاس کی جڑیں۔ شروع میں الٹی آئی، لیکن پھر جسم نے قبول کرنا شروع کیا۔ یہ اب زندہ رہنے کی جنگ تھی، ذائقے کی نہیں۔ چند ہفتوں بعد اس کا وزن تیزی سے کم ہونے لگا۔ اس کی پسلیاں نمایاں ہو گئیں، جلد جھلس گئیں، ہونٹ خون دینے لگے۔ وہ روز صبح خود کو کہتا، آج بھی زندہ رہنا ہے۔ وہ دن گنتا رہا، ایک لکڑی پر نشان لگاتا رہا۔ 71 دن صرف جسمانی جنگ نہیں تھے، یہ ذہنی اذیت تھی۔ وہ خود سے بات کرتا تھا، تصور میں لوگوں کو دیکھتا تھا۔ کبھی اسے لگتا کوئی قریب ہے، مگر حقیقت میں وہ اکیلا تھا۔ ریگستان انسان کو خاموشی سے مار دیتا ہے۔ اس نے ایک روٹین بنا لی، صبح پانی تلاش کرنا، دوپہر سایہ میں رہنا، شام خوراک تلاش کرنا، رات توانائی بچانا۔ یہ ڈسپلن ہی اس کی زندگی بن گیا۔ ایک دن آسمان پر بادل آئے، ہلکی بارش ہوئی۔ وہ کپڑے اتار کر کھڑا ہو گیا۔ ہر قطرہ اس کے لیے زندگی تھا۔ اس نے برتن بھرے، پانی محفوظ کیا۔ وہ جانتا تھا ایسے مواقع بار بار نہیں آئیں گے۔ چھٹے ہفتے کے بعد اس کی ٹانگوں میں طاقت کم ہو گئی۔ وہ زیادہ دور نہیں چل سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شیڈ کے قریب ہی رہے گا۔ اگر کوئی گاڑی گزرے تو شاید اسے دیکھ لے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ علاقہ انتہائی ویران تھا۔ 71واں دن وہ انتہائی کمزور ہو چکا تھا۔ وزن تقریباً 45 کلو رہ گیا تھا۔ وہ شیڈ کے قریب بیٹھا تھا جب اسے دور گاڑی کی آواز سنائی دی۔ شروع میں اسے لگا شاید وہم ہے، پھر آواز تیز ہوئی۔ وہ پوری طاقت سے اٹھا، ہاتھ ہلایا۔ کسانوں کا ایک گروپ وہاں سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے ایک کمزور، ہڈیوں کا ڈھانچہ سا انسان دیکھا۔ وہ قریب آئے۔ پہلے پہچان نہ سکے کہ یہ زندہ ہے یا لاش، مگر وہ زندہ تھا۔ اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز حیران تھے، شدید غذائی قلت، ڈی ہائیڈریشن، جلد کا نقصان، مگر سب سے حیران کن چیز، اس کا دل اب بھی مضبوطی سے دھڑک رہا تھا۔ ریکی میگی بعد میں ایک کتاب کا حصہ بنا۔ اس نے اپنی کہانی سنائی۔ اس نے بتایا، میں ہر دن صرف اگلے دن تک پہنچنے کا سوچتا تھا۔ یہی اس کا راز تھا، نہ 71 دن کا سوچو، نہ مہینوں کا، صرف اگلا دن۔ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ انسان کی برداشت حد سے زیادہ ہے، ذہن جسم سے زیادہ طاقتور ہے، ڈسپلن جان بچا سکتا ہے، امید آخری لمحے تک نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آسٹریلیا کے بے رحم میدانوں میں جہاں سینکڑوں لوگ گم ہو کر مر جاتے ہیں، وہاں ایک عام آدمی نے 71 دن گزارے۔ نہ فوجی تربیت، نہ ہتھیار، نہ نقشہ، صرف زندہ رہنے کا فیصلہ۔ اور یہی فیصلہ انسان کو ناقابل یقین بنا دیتا ہے۔